السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت عطا فرمائی اور باتوں کی تعبیر بھی سکھلائی۔ تو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ اسلام پر میرا خاتمہ فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما لے۔ محترم سامعین کرام، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 101 تلاوت کی گئی۔ آیت کریمہ کا ترجمہ بھی باذن اللہ بتوفیق اللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کا جو بہترین قصہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کریمہ میں احسن القصص سے تعبیر فرمایا ہے، اس قصے کی کا جو سلسلہ چل رہا تھا، اس سلسلے کی یہ سب سے آخری کڑی ہے، سب سے آخری آیت کریمہ ہے، اور یہیں پر یوسف علیہ السلام کے قصے کو اسٹاپ کیا گیا ہے۔ محترم سامعین کرام، اس کے بعد جو باتیں ہیں وہ نصیحت کی ہیں، جن کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو دعا ہے دراصل سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت یوسف صدیق علیہ السلام کی یہ دعا ہے۔ یہ دعا سیدنا یوسف علیہ السلام نے مانگی کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے والدین، ان کے بھائی، ان کے کنبے قبیلوں سے ملا کر اپنی نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اتمام فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنویں کی تاریکی، جیل کی کال کوٹری کی تاریکی سے نکال کر کے حکومت اور منصب پہ سرفراز فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ان کے ساتھ ہوا، جس کے صلے میں، جس کے بدلے میں سیدنا یوسف علیہ السلام نے یہ دعا مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ سب سے پہلے آپ دیکھے ہوں گے کہ یہاں پر جو بھائیوں سے ملاقات ہوئی، والد سے ملاقات ہوئی، تو پہلے اپنے والد کو مخاطب کیا، بھائیوں کو مخاطب کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو یاد کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا کرنے سے پہلے انہوں نے ان نعمتوں کا اعتراف کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، اور جس کے بدلے میں دنیا اور دین دونوں کی بھلائی سیدنا یوسف علیہ السلام کو نصیب ہوئی۔ دیکھیے سب سے پہلے کیا فرمایا؟ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث۔ اے میرے رب، تو نے مجھ کو بادشاہت سے نوازا، تو نے مجھ کو حکومت اور بادشاہت سے نوازا، فرما روائی سے نوازا۔ وعلمتنی من تأویل الاحادیث، اور باتوں کی تعبیر بتلائی۔ باتوں کی تعبیر کے تعلق سے اسی صورت کے کئی مقام پہ میں نے اس کی جو تفسیر مفسرین کے بیانات کی روشنی میں کی ہے وہ یہ ہے کہ خواب جو ہوتا ہے اس کی تعبیر اور اس کی تعبیر سکھلائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ خوابوں کی تعبیر کا جو علم ہے یہ ایک مستقل فن ہے، ہر آدمی خوابوں کی تعبیر بیان نہیں کر سکتا ہے۔ خوابوں کی تعبیر بیان کرنے کے لیے اس فن کو سیکھنا پڑتا ہے، اس معاملے میں گہرا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد جا کر کے خواب کی تعبیر بیان کی جا سکتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیر کا فن دیا، تو پہلی جو تفسیر ہے وہ یہی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی بات سامنے ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو وحی نازل ہو رہی ہے اس کے تہ تک پہنچنے کا جو علم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیا۔ تو پہلے انہی باتوں کا اعتراف کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے مجھ کو حکومت، بادشاہت اور فرما روائی سے سرفراز فرمایا، اور تو نے علم و فن سے بھی مجھ کو نوازا۔ اس کے بعد دعا کیا فاطر السماوات والارض، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے۔ یا اس کا ترجمہ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کے پیدا فرمانے والے اے اللہ، آسمانوں اور زمین کے پیدا فرمانے والے اے اللہ، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہر جگہ پہ میرا کارساز ہے۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ پہلے تو ان نعمتوں کا اعتراف کیا جن نعمتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دین اور دنیا دونوں کی بھلائیوں سے سرفراز فرمایا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی۔ لہذا جب بھی دعا کرنا چاہیے
پہلے رب العالمین کی تعریف بیان کرنی چاہیے، کیونکہ جو آدمی جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچاننے والا ہوگا کہ اللہ نے مجھ کو یہ نعمت دی ہے، اللہ نے مجھ کو یہ نعمت دی ہے، اللہ نے مجھ کو ان نعمتوں سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو فلاں فلاں نعمتوں سے نوازا ہے، جو آدمی جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچاننے والا ہوگا اسی قدر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف میں اپنی زبان کو اور اپنے آپ کو مشغول رکھنے والا ہوگا۔ لہذا سب سے پہلے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کی کہ فاطر السماوات والارض، اے اللہ تو آسمانوں اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا فرمانے والے۔ اور اس کے بعد کیا کہا کہ اللہ تو میرا حامی ہے، تو میرا ولی ہے، تو میرا کارساز ہے، تو میرا سپورٹ کرنے والا ہے، تو ہر اعتبار سے میرا تعاون کرنے والا ہے، اپنی خاص مہربانیوں سے مجھ کو سرفراز فرمانے والا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، ہم اور آپ چاہے جس طرح کی بھی زندگی گزار رہے ہوں، اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارا کارساز نہ ہو، ہمارا سرپرست نہ ہو تو ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے ہیں۔ اللہ ہمارا کارساز ہے، اس لیے ہماری زندگی آسانی سے گزر رہی ہے۔ اللہ ہمارا کارساز ہے، اسی لیے کہا یوسف علیہ السلام نے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح سے دنیا میں تو میرا کارساز ہے، آخرت میں بھی میرا کارساز ہونا۔ کہا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے میرے رب تو میرا ولی ہے۔ ولی کہتے ہیں ذمہ دار کو، ولی کہتے ہیں سرپرست کو، ولی کہتے ہیں کارساز کو، ولی کہتے ہیں سپورٹ کرنے والے کو، ولی کہتے ہیں گرم جوش دوست کو، ولی کہتے ہیں ہر طرح کی لطف و عنایت کرنے والے کو۔ کہا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے میرے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا فرمانے والے، دنیا میں بھی میرا تو ولی ہے اور رہنا، اور آخرت میں بھی میرا ولی اور کارساز رہنا۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ توفنی مسلمن، ابھی جیسے مسلمان ہوں اللہ میری موت بھی اسلام کی حالت میں ہی ہو، ابھی میں جیسے مسلمان ہوں میری موت بھی اسلام کی حالت میں ہی ہو۔ ہم آپ کو بتلا دیں کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام جو یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، انہوں نے مرتے وقت اپنے اولاد کو یہ وصیت کی تھی ابراہیم و بنی ہی وہ یعقوب، ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی، وہ یعقوب، اور یعقوب نے بھی اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 131 کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے اور دین اسلام کو تم کو چنا ہے، لہذا زندگی گزارنا تو مسلمان ہونے کی حالت میں اور موت بھی آئے تو مسلمان ہونے کی حالت میں۔ ابھی یہاں پر مسلمان ہونے کی حالت سے یہ مت سمجھ لیجیے گا کہ کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے اور مسلمان نام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جمعہ آ رہا ہے تو جمعہ پڑھ لے رہے ہیں، جب موقع مل رہا ہے نماز پڑھ لے رہے ہیں، جھوٹ بھی ہو رہی ہے، دغا بازی بھی ہو رہی ہے، چغل خوری بھی ہو رہی ہے اور سارا ککرم بھی ہو رہا ہے، اور پھر جب موت ہو رہی ہے تو مسلمان کے گھر میں ہو رہی ہے۔ یہ مسلمان والی موت نہیں ہے۔ مسلمان والی زندگی یہ ہے کہ جو رب چاہے ویسی زندگی ہو اور موت بھی ویسے ہی زندگی پر آئے۔ تو یہ وصیت کیا تھا سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، یہی دعا مانگ رہے ہیں کہ میری زندگی تو مسلمان ہونے کی حالت میں گزری، توفنی مسلمہ، مسلمان ہونے کی حالت میں ہی میری موت آنی چاہیے، والحقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں تو مجھ کو ملا دینا۔ جتنے بھی انبیاء گزرے ان کے خود آبا و اجداد میں سے ابراہیم ہیں، اسحاق ہیں، یعقوب ہیں، اس کے علاوہ دوسرے انبیاء ہیں، اس کے علاوہ بے شمار جو نیکوکار لوگ ہیں، ان تمام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں تو مجھ کو ملا دینا۔ سامعین کرام، یہ دعا فرمایا سیدنا یوسف علیہ السلام نے۔ یہاں پر ہم سب سے پہلے بتلا دیں کہ بعض مفسرین نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ جب تک سیدنا یعقوب علیہ السلام باحیات رہے، یوسف علیہ السلام نے حکومت کیا اور حکومت کے منصب پر بالکل سرفراز رہے، فائز رہے۔ جب یعقوب علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو یوسف علیہ السلام نے خود سے اس چیز کو تیاگ دیا اور نبوت کی زندگی جو تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا تھا اسی کو گزارا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے مرتے وقت جو وصیتیں کی اس کا ذکر سورہ بقرہ کے آیت نمبر 131 اور 132 دونوں کے اندر ہے، لیکن مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے یہ بھی وصیت کی کہ جب میری موت آئے تو اس وقت مجھ کو اس مصر میں دفن نہیں کرنا، مجھ کو ملک شام لے جانا اور وہاں جا کر کے دفن کرنا۔ جب یعقوب علیہ السلام کی وفات ہوئی تو یوسف علیہ السلام بنفس نفیس ان کو لے کر کے گئے اور وہاں جا کر کے دفن کیا اور پھر واپس آئے۔ ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام فرمانے لگے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی اپنے نبی کو، کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ مصر بنی اسرائیلیوں سے خالی ہو جائے گا، یہاں پر ہمارے خاندان کے لوگ نہیں رہیں گے، تو ایک کام کرنا، میری میت کو بھی یہاں سے اٹھا کر کے لے جانا، یہاں نہیں رکھنا۔ 500 سالوں کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنایا اور موسیٰ علیہ السلام مصر پہنچے اور بنی اسرائیلیوں کو ان کے قید سے آزاد جب کرایا، تو اس کے ساتھ ساتھ یوسف علیہ السلام کے تابوت کو بھی، جس میں وہ دفن تھے، اس کو بھی وہ لوگ اٹھا کر کے لے کر کے گئے اور جا کر کے ملک شام میں ان کو بھی دفن کیا۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر یہ واقعہ ختم ہوتا ہے، لیکن آخر میں جو باتیں آگے بیان ہوگی وہ ہم کل بیان کریں گے، لیکن آخر میں ایک بات بتلا دیں کہ بہت ساری جگہوں پر آپ نے سنا ہوگا یوسف و زلیخا، داستانی یوسف و زلیخا، کہ یوسف علیہ السلام اور زلیخا ان کے اندر بڑی محبت ہو گئی، بعد میں زلیخا جو ہے وہ مسلمان ہو گئی، یوسف علیہ السلام نے ان سے شادی کیا۔ ان باتوں کو ثابت کرنے کے لیے جس طرح کے اسرائیلی روایتوں کا سہارا لیا گیا ہے اور جس طرح سے کھینچ تان کر کے اس جوڑ کو ملانے کی کوشش کی گئی ہے، شرعی اعتبار سے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، قرآن و حدیث اس چیز سے بالکل خاموش ہے۔ اور تیسری بات، یوسف علیہ السلام جیسے پاک باز پیغمبر جن کی مثال دی جاتی ہے، ان کی پاکیزگی میں اور پاک بازی میں اور ان کی بریت میں جو ان کی مثال دی جاتی ہے، ایسے پیغمبر کے بارے میں کبھی بھی ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ زلیخا جیسی عورت جو حیا باختہ ہے، مکر و فریب کرنے والی ہے، ایسی عورت سے وہ شادی کریں گے، اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس داستان کو نہ صحیح سمجھنا چاہیے اور نہ ہی صحیح سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت کی بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہے، جس کو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا